أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے آقا کے ایسے دلارے ہیں صحابہ، میرے آقا کے ایسے دلارے ہیں صحابہ، اگر آقا چاند ہیں ستارے ہیں صحابہ، میرے آقا کے ایسے دلارے ہیں صحابہ، اگر آقا چاند ہیں تو ستارے ہیں صحابہ، اگر ہم ان کو بلا دیں تو کہیں کے نہ رہیں گے، اگر ہم ان کو بھلا دیں تو کہیں کے نہ رہیں گے، اسلام کے تعلیمی ادارے ہیں صحابہ، تم جانو اگر تمہیں ان سے محبت نہیں ہے، تم جانو اگر تمہیں ان سے محبت نہیں ہے، ہم تو ہیں صحابہ کے ہمارے ہیں صحابہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں اور طالب علم ساتھیوں، آپ حضرات بڑے مقام اور عظمت والے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے آپ گھر سے آتے ہیں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، اور کیونکہ میرا عنوان عظمت صحابہ ہے، میں کوشش کروں گا کہ صحابہ کے ساتھ ساتھ آپ کا بھی ذکر ہو، کہ جہاں پہ میں نے گفتگو کرنی ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا مقام اور عظمت کیا ہے، وہیں پہ میں یہ بھی کوشش کروں گا کہ آپ جو وقت نکال کے گھر سے آتے ہیں، سفر کر کے آتے ہیں، اللہ کے ہاں آپ کا کیا مقام ہے، اس کے لیے میں آپ حضرات کی توجہ چاہوں گا۔ میرے بھائیوں، یہ جو مولانا عبدالقدوس گجر صاحب اور دیگر ہمارے حضرات نے کوشش اور محنت کر کے آپ کو یہاں پہ جمع کیا ہے، آپ کو ان کا یہاں پہ جمع کرنا کوئی دنیاوی لالچ نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کا یہاں پہ جمع ہونا کوئی دنیاوی لالچ ہے، اور یہی پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا اور صحابہ نے ہم تک پہنچایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من احب للہ و ابغض للہ فقد استکمل الایمان، جس بندے نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے نفرت کی، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کیا۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں اس وجہ سے یہ مدرسہ ایسا تعلیمی ادارہ ہے، یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پڑھائی جاتی ہے، جو اساتذہ یہاں پہ پڑھاتے ہیں وہ شریعت ہی پڑھاتے ہیں، اس وجہ سے ہمیں ان سے محبت ہے،
ہم یہاں پہ جمع ہو گئے، انہیں ہمارے ساتھ محبت ہے، انہوں نے ہمیں یہاں پہ جمع کر لیا، تو اس سے پتہ چلا ان کا ہمیں بلانا دنیاوی مقصد نہیں، ہمارا یہاں پہ آنا دنیاوی مقصد نہیں، ہمارا یہاں پہ جمع ہونا اللہ کی رضا کے لیے ہے، ان کا ہمیں بلانا اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ میں عرض کر دوں، آپ جب گھر سے نکلے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، میں عنوان شروع کر رہا ہوں، آپ حضرات کی توجہ چاہتا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں جب کوئی طالب علم حاصل کرنے کی نیت لے کر گھر سے نکلتا ہے، یہ طالب علم اپنے کپڑے پہنتا ہے، جوتا پہنتا ہے، موزہ پہنتا ہے، ابھی یہ اپنے گھر کی دہلیز سب کراس نہیں کرتا، اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ توجہ کرنا، یہ دین ابھی آپ نیت لے کر نکلے ہیں، ابھی پڑھا نہیں، اس دین کو آقا لائے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کیونکہ آقا دین لائے ہیں، ہم اس دین کو پڑھنے کے لیے چلے ہیں، نیت کر کے ابھی گھر کی دہلیز کو پار نہیں کیا، اللہ نے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ان صحابہ کرام کی عظمت کو میں سلام کیوں نہ کروں، وہ جہاں پہ یہ نیت لے کر نکلتے تھے کہ ہم نے دین پڑھنا ہے، وہ صحابہ کرام اس سے بڑھ کر یہ نیت لے کر نکلتے تھے کہ ہم نے آقا کا دیدار کرنا ہے۔ تو اور میں یہ نیت لے کر گھر سے نکلیں کہ ہم نے علم حاصل کرنا ہے، ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ارے ان صحابہ کی عظمت کے کیا کہنے، جو دین بھی پڑھتے ہیں، کسی عام عالم سے نہیں، کسی عام فقیہ سے نہیں، بلکہ اگر میں یوں کہہ دوں صرف نبی سے نہیں بلکہ امام الانبیاء سے، صرف نبی سے نہیں بلکہ خاتم المرسلین سے، صرف نبی سے نہیں بلکہ خاتم النبیین سے جب علم پڑھتے ہیں اور آقا کی زبان سے سنتے ہیں اور آقا کا دیدار بھی کرتے ہیں، ان صحابہ کی عظمت کے کیا کہنے۔ آگے چلیے، حدیث پاک میں آتا ہے جب یہ طالب علم گھر سے نکلتا ہے، یہ مدرسے کی طرف آتا ہے، یہ کیوں آتا ہے؟ میں نے دین حاصل کرنا ہے، یہ چل پڑتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ ارے میں کیوں نہ کہوں، تو اور میں تو چلیں جامعہ امام اعظم ابو حنیفہ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، ہمارے قدموں میں فرشتے رحمت والے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ ان صحابہ کی عظمت، مقام اور مرتبہ کے کیا کہنے ہیں، جو عام مدرسے میں نہیں بلکہ نبی کے مدرسے میں، عام معلم میں نہیں بلکہ معلم انسانیت، اگر میں یوں کہوں جن کے صدقے سے اللہ نے ساری کائنات کو بنایا ہے، اس محبوب کے پاس جب وہ صحابہ تعلیم حاصل کرنے آتے ہوں گے، یہ فرشتے کتنے رشک کرتے ہوں گے۔ آگے چلیے، آپ نے ایک حدیث پڑھی ہے صراط مستقیم کے اندر، آپ کھول کے دیکھ لیں، ایک حدیث پاک آتی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں من کان لہ امام فقراءۃ الامام قراءۃ لہ۔ اگر توجہ ہو، میرے آقا فرماتے ہیں جب کوئی انسان مقتدی ہوتا ہے، اس کا امام ہوتا ہے، یہ مقتدی خاموش رہے گا، امام قرات کرے گا۔ جب مقتدی خاموش رہتا ہے، امام قرات کرتا ہے، پھر مسئلہ کیا؟ اب بتایا جائے، مقتدی جو پیچھے خاموش کھڑا ہے، یہ قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا، امام تو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اس مقتدی کو ثواب ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ میرے آقا فرماتے ہیں کیونکہ یہ مقتدی امام کے پیچھے کھڑا ہے، یہ امام اس مقتدی کا ضامن ہے، امام قرات کرتا ہے، قرات امام کرتا ہے، امام کو بھی ثواب ملتا ہے، قرات امام کرتا ہے، مقتدی خاموش کھڑا ہے لیکن امام کی قرات کا ثواب مقتدی کو ملتا ہے۔ آپ توجہ کریں، میرا اور تیرا امام قرات کرے، مجھے ثواب ملتا ہے،
قاری عرفان صاحب یہاں پہ امام ہیں، یہ قرات کرتے ہیں، ان کے مقتدیوں کو ثواب ان کی وجہ سے ملتا ہے۔ قاری ذوالفقار صاحب اپنی مسجد کے امام ہیں، یہ قرات کریں، ان کے مقتدیوں کو ثواب ان کی قرات کو ملتا ہے۔ مولانا عبد القدوس صاحب یا مولانا افتخار صاحب امام ہوں، یہ قرات کرتے ہیں، ان کی قرات کا ثواب ان کے مقتدیوں کو ملتا ہے۔ ارے صحابہ کی عظمت کے کیا کہنے، صحابہ کے مقام کے کیا کہنے، صحابہ کی شان کے کیا کہنے۔ میرے آقا جب قرات کرتے ہیں، میرے آقا کا قرآن پڑھنا، میرے آقا کے صحابہ کو ثواب ملتا ہے۔ تیرے میرے قرآن پڑھنے میں شک ہو سکتا ہے، تیرے میرے امام کے ثواب میں شک ہو سکتا ہے، لیکن آمنہ کا لال تو وہ ہے، جب آمنہ کا لال قرآن پڑھتا ہے، پیچھے صحابہ کھڑے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان صحابہ کو ثواب ملتا ہے، آمنہ کے لال کی قرات کا ثواب ملتا ہے۔ مسئلہ ہے اگر امام ہو پیچھے مقتدی بھول جائے، پیچھے مقتدی بھول جائے، امام پہ سجدہ صاحب نہیں آتا، لیکن اگر امام بھول جائے، امام سجدہ صاحب کرے گا، پیچھے مقتدی بھی سجدہ صاحب کریں گے۔ اس سے پتہ چلا یہ امام اکیلا نہیں، یہ مقتدی کھڑا ہے، اپنے لیے کھڑا ہے، یہ امام ان سب کی نماز کا ضامن ہے۔ امام کی غلطی مقتدی کی غلطی شمار ہوتی ہے، لیکن مقتدی کی غلطی امام کی غلطی شمار نہیں ہوتی۔ اب توجہ کرنا، میری اور تیری نماز کے ضامن میرا امام ہے، لیکن صحابہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کی نماز کا ضامن آمنہ کا لال ہے، جن کی نماز کا ضامن آمنہ کا لال ہے۔ ارے جن کی نماز کا ضامن آمنہ کا لال ہو، اللہ کی قسم ان کی عظمت اور مقام، ان کی نماز کے اندر شک ہو نہیں سکتا۔ پھر آگے چلیے، توجہ کرنا، آگے چلیے، آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ نماز سے پہلے آپ اپنے سروں پر گناہوں کا انبار لیے کھڑے تھے، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں جب یہ بندہ جو گناہگار تھا نماز پڑھتا ہوا سجدہ کرتا ہے، ابھی سجدے کے قریب جاتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ربا ایسا کیوں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ارے اگر بندہ ہو کے تجھے میرے سامنے جھکنا آتا ہے تو مجھے بھی تیری عاجزی دیکھ کر معاف کرنا آتا ہے۔ میں اور تو تنہائی میں اکیلے ہو کے نماز کرتے پڑھتے ہوئے سجدہ کریں، آقا فرماتے ہیں اللہ اس کی وجہ سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ارے صحابہ پہ بکنے والوں، صحابہ پہ بکواس کرنے والوں، اتنا بھی دماغ کام نہیں کرتا۔ میں اور تو اکیلے نماز پڑھیں، پہلے سجدے پہ ہی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صحابہ تو وہ ہیں جو آمنہ کے لال کی معیت میں، آمنہ کے لال کی امامت میں نماز ادا کرتے ہیں، ان کے ذمہ گناہ رہ کیسے سکتا ہے؟ توجہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ نماز پڑھنے آتا ہے اور نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے، حدیث پاک کہتی ہے جب تک یہ بندہ حالانکہ بیٹھا ہے آرام سے، یہ نماز نہیں پڑھ رہا، یہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اس کو نماز پڑھنے کا ثواب ملتا رہتا ہے جب تک انتظار میں بیٹھا ہے۔ میں قربان جاؤں ان صحابہ کے جو صحابہ صرف انتظار میں نہیں بیٹھے کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، وہ اس انتظار میں بیٹھے ہیں آمنہ کے لال نے تشریف لانی ہے، ہم آمنہ کے لال کے چہرے کا دیدار کریں گے، پھر آمنہ کے لال کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے۔ ارے تو صرف نماز کا انتظار کرے تجھے ثواب ملے، صحابہ صرف نماز کا انتظار نہیں بلکہ آمنہ کے لال کا انتظار بھی کرتے ہوں گے، ان کے ثواب کا عالم کیا ہوگا؟ توجہ ہے، صحابہ کا مقام، ارے صحابہ وہ عظیم ہستیاں ہیں
میں بات کر رہا تھا نماز کی۔ آپ دیکھیں، آپ کسی سے پوچھیں، ارے بھائی آپ کیا نبی کے روزے کا دیدار کرنا چاہتے ہیں؟ یہ بندہ کہتا ہاں بھائی کیوں؟ کہتا میں نے حدیث سنی ہے۔ حدیث کیا ہے؟ من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس بندے نے میرے روزے کی زیارت کر لی، آقا فرماتے ہیں اس بندے پہ میری شفاعت لازم ہو جاتی ہے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے قیامت کو آقا جس کی شفاعت کر دیں گے اس کی بخشش میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب توجہ کرنا، آقا فرماتے ہیں جو بندہ ایمان والا میرے روزے کی زیارت کر لیتا ہے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ ارے صحابہ وہ ہیں جنہوں نے آقا کے صرف روزے کی زیارت نہیں کی بلکہ انہوں نے میرے آقا کو خود دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ نہیں دیکھا، بے شمار دیکھا۔ ایک مرتبہ نہیں دیکھا میرے آقا کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے، ایک مرتبہ نہیں دیکھا میرے آقا کے ساتھ دسترخوان پہ کھانا کھایا، ایک مرتبہ نہیں دیکھا میرے آقا کا جھوٹا پانی پیا، ایک مرتبہ نہیں دیکھا جنہوں نے آقا کے اشاروں پہ جانیں قربان کی، ایک مرتبہ نہیں دیکھا جنہوں نے جنگوں میں آقا کے ساتھ مل کر جنگیں کی ہیں۔ اگر تو اور میں روزہ دیکھیں آقا کی شفاعت واجب ہوتی ہے۔ وہ صحابہ جنہوں نے بے شمار مرتبہ آقا کو دیکھا ہے، ان صحابہ کے مقام اور عظمت کے کیا کہنے۔ توجہ ہے؟ اور توجہ کیجئے، اگر کوئی بندہ جائے حج کرنے کے لیے، اس سے سوال کرو بھئی کیوں جاتا ہے؟ کہتا ہے اس لیے بیت اللہ میں جا کے نماز ادا کروں گا، وہاں پہ ایک نماز ادا کرنے کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ توجہ، وہاں پہ ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ مسجد نبوی میں جا کر نماز ادا کروں، وہاں پہ ایک نماز پڑھنے پہ 50,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ میں نے کہا تجھے تو بڑی امید ہے، تجھے بڑی تمنا ہے وہاں جاؤں، کیونکہ وہاں 1,00,000 کا ثواب بیت اللہ میں، 50,000 کا ثواب مسجد نبوی میں، تو اپنا ثواب تو مانتا ہے، عام ایمان والے کا ثواب تو مانتا ہے، تو کتنا کم بخت ہے ان صحابہ کے ثواب کا انکار کیسے کر دیتا ہے جن صحابہ نے بیت اللہ میں آقا کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں۔ تو وہاں پہ نماز پڑھے گا۔ آج کے امام کعبہ کے پیچھے صحابہ نے تو امام الانبیاء کے پیچھے وہاں نمازیں پڑھی، تو پڑھے 1,00,000 کا ثواب ہے۔ صحابہ آمنہ کے لال کا دیدار کرنے کے بعد وہاں پہ نماز پڑھے، ان کے ثواب کا عالم کیا ہوگا؟ صحابہ مسجد نبوی میں آقا کا دیدار کر کے آقا کے پیچھے نمازیں ادا کریں، ان کے ثواب کا عالم کیا ہوگا؟ کبھی سوچا کر تو خود بہکاوے میں آ جاتا ہے تو گھبرا کیسے جاتا ہے؟ سوچا کرنا، میں تو عام ایمان والا ہوں، میں وہاں پہ نمازیں ادا کروں، میرے ثواب کا شمار نہیں ہوتا، ان صحابہ کے ثواب کا شمار کوئی کیسے کر سکتا ہے جنہوں نے آمنہ کے لال کے ساتھ نمازیں ادا کی؟ کہاں نمازیں ادا کی ہیں؟ آمنہ کے لال کے ساتھ وہاں پہ نمازیں ادا کی ہیں۔ توجہ، میں عرض کر رہا تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا مقام کیا ہے؟ توجہ، اللہ کا قرآن اٹھائیے، اللہ کا قرآن کہتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب اپنی امت سے کہیے یہ لوگ اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں اس کا آسان حل ہے۔ ربا وہ آسان حل کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ تو چاہتے ہیں نا، یہ چاہتے ہیں ہم اللہ سے پیار کریں، میں اللہ کہتا ہوں یہ محبوب کی اتباع کر لیں، محبوب کی نقل لے لیں، محبوب کی ادا کو اختیار کر لیں، یحببکم اللہ، میں اللہ خود ان سے پیار کروں گا۔ توجہ ہے، میں اللہ خود ان سے پیار کروں گا۔ میں بیان نہیں کر رہا، میں آپ کو عقیدہ سمجھا رہا ہوں کیونکہ آپ سبق پڑھنے آئے۔ توجہ کرنا، اللہ کا قرآن کہتا ہے
اللہ فرماتے ہیں تم چاہتے ہو ہم اللہ سے پیار کریں، ان کنتم تحبون اللہ، تم چاہتے ہو ہم اللہ سے پیار کریں، اللہ فرماتے ہیں کمال یہ ہے تم محبوب کی اتباع کر لو، محبوب کی ادا کو اپنا لو، میں اللہ خود تم کو اپنا محبوب بنا لوں گا۔ توجہ خدا را، پوری توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ایک ادا اپنی زندگی میں محبوب کی تم لے آؤ، میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ اور کمال اللہ نے یہ کیا، اللہ نے فرمایا یحببکم اللہ، اللہ فرماتے ہیں محبوب پہلے بناؤں گا، وَیَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو معاف بعد میں کروں گا۔ ربا یہ معاملہ کیوں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا تو اعلان کرتا گناہ پہلے معاف کروں گا، محبوب بعد میں بناؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر محبوب کی عظمت لوگوں کو نظر کیسے آئے گی؟ یہی تو بتانا چاہتا ہوں، گناہ تیرے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، گناہ تیرے ساتھ لگے ہوئے ہیں، تو نے محبوب کی ایک ادا کو اپنایا، میں تیرے گناہوں کو نہیں دیکھتا، محبوب کی ادا کو دیکھ کے محبوب بنا لیتا ہوں، گناہ بعد میں معاف کرتا ہوں۔ توجہ ہے، ایک ادا تیری اور میری زندگی میں آئے، اللہ فرماتے ہیں گناہ نہیں دیکھتا، محبوب کی ادا دیکھ کے محبوب بنا لیتا ہوں۔ ارے وہ صحابہ جن کی زندگیوں میں محبوب کی ایک ادا نہیں، جن کی زندگیوں میں محبوب کی ساری ادائیں نظر آتی ہیں، بلکہ اگر یوں کہوں جن کی زندگی میں اداؤں والا محبوب بھی بیٹھا ہو، محبوب کی ادا دیکھ کے رب گناہ نہیں دیکھتا، محبوب کی ادا دیکھ کے رب محبوب بنا لیتا ہے۔ ارے وہ صحابہ اللہ کے کتنے محبوب ہوں گے جن میں محبوب خود بیٹھے ہوئے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے تیری زندگی میں ایک ادا ہے، میں گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ ارے صحابہ کو بھونکنے والا یہ کیوں نہیں دیکھتا میری زندگی میں ایک ادا ہے، رب گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ان صحابہ کو یہ آج کا چوڑا گنہگار کس منہ سے کہتا ہے جن صحابہ نے صرف اداؤں کو نہیں اپنایا، اداؤں والوں کو دیکھا، ادا والوں کو دیکھا ہے۔ توجہ، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے صحابہ کے بارے میں؟ میں نے شروع میں عرض کیا کہ جب آپ علم حاصل کرنے نکلتے ہیں، علم حاصل کرنے نکلتے ہیں، آپ دیکھیں علماء فرماتے ہیں ہم نے اپنے اساتذہ سے حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب مدثلہ العالی، وہ فرماتے ہیں میرے استاد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب تک طالب علم اپنا سب کچھ علم کے حوالے نہیں کرتا، علم اپنا کچھ بھی اس کے حوالے نہیں کرتا، جب طالب علم اپنا سب کچھ علم کے حوالے کر دیتا ہے تب جا کے علم اپنا کچھ طالب علم کے حوالے کرتا ہے، تب جا کے علم اپنا کچھ اس طالب علم کے حوالے کرتا ہے۔ توجہ کرنا، آپ دیکھیں یہ طالب علم جب علم کی پوری قدر کرتا ہے پھر جا کے اس کی زندگی میں کچھ علم آتا ہے۔ ہمارے بڑے فرماتے ہیں جو بندہ علماء کی قدر کرتا ہے، علماء کی قدر کی برکت سے ایک دن آتا ہے اللہ اس کی زندگی میں علم کو چلا دیتا ہے۔ جو علماء کی قدر نہیں کرتا، اگر اس کی زندگی میں علم ہے، علماء کی توہین کرنے کی وجہ سے اللہ اس کی زندگیوں سے، ان کی اولاد کی زندگیوں سے علم کو نکال دیتا ہے، کیونکہ اس نے عالم کی یا علماء کی توہین نہیں کی، اس نے علم کی توہین کی ہے۔ جو علم کی توہین کرتا ہے اس کی اولاد کی زندگی میں علم آتا نہیں ہے، جو علم کی قدر کرتا ہے اس کی اولاد کی زندگی میں، اس کی نسل میں علم آ جایا کرتا ہے۔ اب توجہ کرنا، اللہ کا قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان لاؤ صحابہ جیسا تم کامیاب ہو جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ میں اس کو یوں کہتا ہوں صحابہ ایمان ہے۔ صحابہ کیا ہے؟ صحابہ ایمان ہے۔ اگر کوئی علم کی توہین کرے اس کی نسلوں سے علم ختم ہو جاتا ہے، جو ایمان کی توہین کرے اسے ایمان کیسے مل سکتا ہے؟ تو صحابہ
ایمان ہے۔ اگر صحابہ کی قدر کریں گے ایمان ملے گا، صحابہ کی قدر نہیں کریں گے ایمان نہیں ملے گا۔ کوئی کہتا ہے فلاں بندہ نہیں مانتا، میں کہ نہیں مانتا تو نہ مانے، اس کی مرضی ہے، ہم زبردستی کسی کو مناتے نہیں ہیں۔ لیکن ایک بات میں بتا دیتا ہوں، اسلام کی سب سے پہلی جنگ کا نام کیا ہے بھائی؟ جنگ بدر ہے نا، جنگ بدر ہے۔ تو وہاں پہ دیکھیں میرے آقا ہیں اور میرے آقا کے ساتھ صحابہ ہیں۔ میرے آقا کے ساتھ کون ہے؟ آقا کے ساتھ کون ہے؟ صحابہ ہیں، اور مد مقابل کفر کھڑا ہے۔ تو پتہ چلا جس طرف صحابہ ہو وہاں کفر نہیں ہوتا، جہاں کفر ہو وہاں صحابہ نہیں ہوتے۔ ہم یہی تو کہہ رہے ہیں، مومن وہی ہے جو صحابہ کا ہے، مومن وہی ہے جس کا ایمان صحابہ ہیں، مومن وہی ہے جو صحابہ کے نقش قدم کو نجات کا ذریعہ مانتا ہے۔ اس لیے جس طرف صحابہ ہیں وہاں کفر نہیں، جہاں کفر ہے وہاں صحابہ نہیں۔ وہاں آخری بات کرنے لگا ہوں، آخری بات توجہ کرنا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا، عبداللہ بن ابی جب مرتا ہے بے ایمان، میرے آقا چلے، کیونکہ اس کا بیٹا صحابی تھا، اس صحابی کے کہنے پہ چلے کہ میں آپ کا صحابی ہوں، میرا باپ عبداللہ بن ابی فوت ہو گیا، آپ اس کا جنازہ پڑھائیں۔ میرے آقا چل پڑے ہیں، میرے آقا چل پڑے ہیں۔ جب چلے اللہ کا قرآن اترا ہے، لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری۔ میرے محبوب اگر ان کافروں میں سے کوئی مر جائے آپ نے ان کے لیے دعا نہیں کرنی، ان کے لیے دعا توجہ، ان کے لیے دعا نہیں کرنی۔ ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری۔ دعا کرنا تو دور کی بات ہے، آپ نے ان کی قبر کے اوپر جا کے کھڑا بھی نہیں ہونا۔ یہ کن کے لیے میرے آقا کو حکم ہوتا ہے؟ کافروں کے بارے میں دعا تو کرنا دور کی بات، ان کی قبر کے پر جا کے کھڑا بھی نہیں ہونا۔ لیکن میں قرآن بان جاؤں، جب صحابہ کا ذکر آیا اللہ نے کیا فرمایا؟ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب ان صحابہ کے لیے دعا کر، ان صحابہ کے لیے، بولا ان صحابہ کے لیے دعا کر۔ صحابہ وہ عظیم ہستیاں جن کے بارے میں نبی کو اللہ کا حکم ان کے لیے دعا کر۔ ربا میرا نبی جب صحابہ کے لیے دعا کرے گا پھر صحابہ کو کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں ان صلاتک سکن لہم۔ یہ جو اپنا سب کچھ نبی پہ وار کے آ گئے، اپنے ماں باپ نبی پہ قربان کر دیے، اپنا خاندان نبی پہ قربان کر دیا، اپنا کاروبار نبی پہ قربان کر دیا، اپنا علاقہ نبی پہ قربان کر دیا۔ قربان کرنا آسان تو نہیں ہے، پریشانی تو ہوتی ہے۔ محبوب جب تو دعا کرے گا ان صلاتک سکن لہم، تیرا دعا کرنا ان صحابہ کے لیے سکون کا باعث بنے گا۔ اللہ کا حکم نبی کو صحابہ کو سکون دے، صحابہ کو سکون دے۔ اور اگر کوئی بکواس کرے ہم یہی کریں گے، ارے صحابہ کو سکون وہی دیتا ہے جو نبی کا ماننے والا، صحابہ کو سکون وہی دیتا ہے جو ایمان والا، صحابہ کو سکون وہی دیتا ہے جو قرآن والا۔ میں آخری بات کر کے ختم کرنے لگا ہوں۔ ہر بندہ کہتا ہے میرا بھی صحابہ پہ ایمان، میں نے کہا ہوگا، لیکن آنا پچھلے دنوں یہ رمضان سے پہلے غالباً شب برات کی بات ہے، میں قصور بیان کرنے گیا، ایک بندہ مجھے کہتا ہے مولانا رمضان آنے والا ہے، رمضان کے مہینے بتائیں تراویح 20 پڑھنی ہے یا 8 پڑھنی ہے؟ میں نے کہا تیرا ارادہ کیا ہے؟ تو کیا کہتا ہے؟ کہتا میں تو کہتا ہوں 8 ہیں۔ میں نے پوچھا کیسے؟ کہتا حدیث ہے۔ میں نے پوچھا کہاں پہ؟ کہتا بخاری شریف میں۔ میں نے کہا پکا رہنا؟ کہتا جی ہاں۔ تو میں نے کہا بخاری شریف حدیث کی کتاب ہے؟ کہتا ہے۔ میں اس نے بتایا اللہ نے کیا حکم بھیجا ہے، یہ بخاری شریف حدیث کی کتاب ہے۔ جب میرے آقا نے فرمایا یہ بخاری شریف حدیث کی کتاب ہے، کہتا نہیں نہیں
جس وقت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف کو لکھا ہے، اس وقت کے جو علماء تھے ان سب نے بخاری شریف کو پڑھ کے اتفاق کر لیا، اجماع کر لیا، سارے اس بات پہ اکٹھے ہو گئے اصح الکتبی بعد کتاب اللہ، قرآن پاک کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری شریف ہے۔ تو میں نے کہا اس اصول پہ پکا رہنا، کہتا پکا ہوں۔ تو میں نے کہا حالانکہ حدیث 20 تراوی پہ موجود ہے، میں حدیث سے ہٹ کے بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتا، تم تو کہہ دیتے ہو ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے، عمر کا کلمہ نہیں پڑھا، یہی کہنا چاہتے ہو کہ 20 تراوی کا آغاز عمر نے کیا ہے، حالانکہ حدیث موجود ہے۔ چل اسی بات پہ آ جا کہ 20 تراوی کا آغاز عمر نے کیا ہے، مجھے بتا عمر نے 20 تراوی کا جب آغاز کیا ہے کسی ایک صحابی نے انکار کیا ہو؟ عمر نہیں، تراوی 20 نہیں 8 پڑھنی ہے۔ اما عائشہ نے کہا ہو عمر نہیں، تراوی 20 نہیں 8 پڑھنی ہے۔ ایک صحابی تو دکھا دے کسی صحابی نے منع کیا ہو، کسی صحابی نے الگ ہو کے 8 پڑھی ہو، اگر تو دکھا دے میں تیری 8 مان لوں گا، ورنہ ماننا پڑے گا 20 تراوی پہ صحابہ کا اجماع ہے۔ تو کتنا بے وقوف ہے، کتنا بے عقل ہے۔ امام بخاری کے دورہ کا علماء کا اجماع تو مانتا ہے، صحابہ کا اجماع کیوں نہیں مانتا؟ صحابہ کا اجماع کیوں نہیں مانتا؟ اللہ سے دعا ہے اللہ صحیح معنوں کے اندر ہمیں صحاب رسول رضی اللہ تعالی عنہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔